ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک ریگستانی علاقہ جہاں پر سمندر کنارے چند مچھوارے رہتے تھے اور آج وہ علاقہ دنیا کا مشہور ترین ملک بن گیا ہے۔ جی ہاں، ہماری مراد دبئی ہے۔ آج کا دبئی سن 1990 میں ایک ریگستانی علاقہ تھا جہاں باقی سہولیات تو دور کی بات، پینے کا صاف پانی بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک کیا ہو گیا کہ چند ہی دہائیوں میں دبئی دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ جہاں پر پانی کی اتنی کمی تھی، آج وہاں پر سالانہ 128 بلین امپیریل گیلن پانی بڑے آرام سے مہیا کیا جاتا ہے۔ سول انجینئرنگ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ریتلی زمین پر ایک عام گھر بنانا بہت مشکل ہے، لیکن آج کے دبئی میں دنیا کے ورلڈ کلاس روڈز، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز، سب سے بڑے مالز، سب سے بڑے ہوٹلز، سب سے اونچا ریسٹورنٹ اور سب سے اونچی لفٹ۔ دبئی دنیا کے امیر ترین لوگوں کا شہر کہلاتا ہے، جہاں پر پولیس لیمبرگینی اور فراری جیسی مہنگی کاروں میں پیٹرولنگ کرتی ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دبئی ایک عرب ملک ہے اور ان کے پاس آئل کے بہت بڑے ذخائر ہوں گے، اسی لیے یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دبئی کے ٹوٹل جی ڈی پی کا صرف 1% تیل سے آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دبئی کے پاس آخر اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ اگر ان کے پاس تیل کے ذخائر اتنے کم ہیں اور پھر بھی دبئی نے اتنی ترقی کر لی ہے، کیوں باقی ممالک اتنی ترقی نہیں کر پا رہے؟ اس سارے عمل کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ ساری کہانی بھی ہم آپ کو تفصیل سے سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دبئی دنیا کے کس حصے میں واقع ہے۔ آج کے متحدہ عرب امارات کے 7 الگ الگ راجاؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مل کر ایک ریاست بنائیں گے جس کا نام UAE رکھا گیا، متحدہ عرب امارات۔ ہر ملک میں ایک نظام حکمرانی ہوتا ہے، ایسا ہی یونائٹڈ عرب امارات میں بھی ہے۔ UAE 7 ریاستوں کا ایک مجموعہ ملک ہے اور ان 7 ریاستوں کے بادشاہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ابوظبی کا راجہ UAE کا صدر ہوگا اور اس طرح دبئی کا راجہ ہمیشہ وزیر اعظم ہوگا۔ اور اس نظام کے بعد یہ سمجھنا بالکل آسان ہے کہ حکمرانی کی اصل طاقت دبئی اور ابوظبی کے پاس ہی رہتی ہے۔ آج دبئی جو بھی ہے یہ آخر کیسے بنا، یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے سن 1820 سے۔ اس وقت دبئی میں کچھ نہیں تھا، الگ الگ شیخ اپنے علاقوں میں حکمرانی کرتے تھے اور اس سارے علاقے کو شیخ دم کہا جاتا تھا۔ آج جہاں پر دبئی ہے، یہ مچھواروں کا ایک گاؤں تھا جو ابوظبی کی سلطنت کا حصہ تھا۔ سال 1833 میں شیخ مخدوم بن نے اسے ابوظبی سے آزاد کروا کے ایک الگ کنگڈم بنایا تھا اور آج لوگ شیخ مخدوم بن کو ہی دبئی کا بانی سمجھتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد 1853 میں انگریز جو پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، وہ انگلستان سے برصغیر جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس مخصوص ابوظبی اور دبئی جانے والے علاقے سے گزرنے پر برٹشرز کے ساتھ ڈکیتیوں کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ اسی لیے برٹشرز نے اس مخصوص علاقے سے حفاظت کے ساتھ گزرنے کے لیے شیخ دم سرکار سے ایک ٹروس نامی معاہدہ کیا، جس کے بعد اس علاقے کا نام شیخ دم سے ٹروسیل اسٹیٹ رکھا گیا اور دبئی بھی اس ٹروس اسٹیٹ کا حصہ کہلانے لگا۔ آگے چل کر فرانس اور رشیا کی مداخلت کے وقت برٹشرز آرمی نے اس ٹروسیل اسٹیٹ کو سیکیورٹی دی اور بعد میں برٹشرز نے اس ٹروسیل اسٹیٹ کا فارن افیئرز بھی خود سنبھال لیا۔ لیکن اس ٹائم پر گوروں نے اس علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے، کیونکہ برٹشرز کے لیے یہ ٹروسیل اسٹیٹ ایک گزرگاہ کے علاوہ اور کچھ خاص اہمیت کے حامل علاقہ نہیں تھا۔ ان سارے معاملات کے باوجود بھی دبئی کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ دبئی اب تک ایک گاؤں ہی تھا، لیکن دبئی کی اصلی قسمت 1958 میں اس وقت بدلی جب شیخ راشد بن سعید دبئی کے راجہ بنے اور انہوں نے دبئی کی قسمت ہی بدل ڈالی۔ انہوں نے دبئی کو ایک چمکتا ستارہ بنا۔ سال 1959 میں شیخ راشد بن سعید یورپ گئے اور وہاں کے انفراسٹرکچر سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ دبئی کو ٹریڈنگ، ٹرانسپورٹ اور فائنانس کا ہب بنائیں گے جو پوری دنیا میں مشہور ہوگا۔ دبئی سعودی عرب، کویت، ایران اور عراق کے بالکل وسط میں واقع ہے اور یہی راستہ افریقہ اور یورپ کو بھی کنیکٹ کرتا ہے، اس لیے یہ روٹ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے شیخ راشد نے دبئی کریک، جہاں پر چھوٹی کشتیاں تو آتی تھیں لیکن بڑے جہاز نہیں آتے تھے، تو شیخ راشد نے دبئی کریک پر کام شروع کروا کے اسے مزید گہرا اور چوڑا کروایا اور تقریباً سارے پیسے اسی پر لگا دیے اور اس کام کے لیے انہوں نے قرض بھی لیا۔ اس کام کے لیے شیخ راشد کو بہت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک بہت رسکی کام تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ دبئی کی ترقی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور دبئی بڑے بڑے شپس آنے لگے اور دبئی کی مارکیٹ بھی اس فیصلے سے کافی چلنے لگی۔ لیکن شیخ راشد ادھر ہی نہیں رکے، انہوں نے ایئرپورٹ بنوایا اور انفراسٹرکچر پہ بھی بہت پیسہ لگایا۔ ان سب کاموں کے لیے انہیں کافی پیسے چاہیے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، جس پر ان کا کافی مذاق بھی بنایا گیا۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ 1966 میں دبئی میں تیل نکلتا ہے، لیکن یہ تیل بہت زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا، اس لیے شیخ راشد یہ پیسہ بھی انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ پر ہی لگا دیتے ہیں۔
جب تیل کا پیسہ بھی ادھر لگانا شروع کیا تو اس ٹائم پر شیخ راشد نے ایک لائن کہی تھی جو آج تک بہت مشہور ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے دادا بھی اونٹ کی سواری کرتے تھے اور میرے والد نے بھی اونٹ کی سواری کی ہے۔ میں مرسڈیز چلاتا ہوں اور میرا بیٹا لینڈ روور چلائے گا، اس کا بیٹا بھی لینڈ روور چلائے گا، لیکن حالات ایسا پلٹا لیں گے کہ اس کا بیٹا دوبارہ سے اونٹ چلائے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس تھوڑے سے آئل پر انحصار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب شیخ راشد دبئی کی تعمیر و ترقی میں مصروف تھے، اس ٹائم پر دبئی میں بہت کچھ ہو رہا تھا اور برٹشرز دبئی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اسی وقت دبئی کو آزادی مل گئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گوروں کو یہاں کی سیکیورٹی پر کافی خرچ کرنا پڑ رہا تھا، لیکن انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ 1968 میں گورے یہاں سے مکمل طور پر نکل چکے تھے اور سال 1971 میں جتنے بھی کنگڈم تھے یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ان 7 ریاستوں میں ایک ریاست کا نام راس الخیمہ ہے۔ یہ ریاست ایک سال بعد متحدہ عرب امارات کو جوائن کرتی ہے اور اس طرح یہ تمام کنگڈم مل کر ایک ریاست بنا لیتے ہیں۔ اور اسی ٹائم پر شیخ راشد نے انتہائی عقل مندی کے ساتھ وہاں پر پورٹ راشد بنوایا اور اس پورٹ پر بڑے بڑے جہاز ادھر آنا شروع ہو گئے اور اس پورٹ کی وجہ سے یہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی کامیابی دیکھ کر 1979 میں ایک اور پورٹ جبل علی بنوایا گیا تھا۔ ویسے تو یہ اس ٹائم پر بنوایا گیا تھا، لیکن آج بھی یہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پورٹ ہے۔ جب باقی ممالک تیل کے پیسوں سے بڑے بڑے محل بنوا رہے تھے تو اسی وقت شیخ راشد کی سوچ بالکل الگ اور انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس ٹائم جب تمام پورٹس ریڈی تھے اور دبئی شپس آ رہے تھے اور خوب پیسے کمائے جا رہے تھے، اس وقت کمائی کو بڑھانے کی بجائے شیخ راشد نے جبل علی کو ٹیکس فری زون قرار دے دیا۔ مطلب اس ایریا سے جو بھی شپس گزریں گے وہ ٹیکس نہیں دیں گے، جس سے امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی، مینوفیکچرنگ ٹیکس سب معاف کر دیے گئے۔ یہ اقدام دبئی کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوا۔ اس سے دبئی کی جی ڈی پی کا تقریباً 24% حصہ آنے لگا اور اس کے بعد دبئی ایک بڑا شہر بننے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنے لگا اور اس کا سارا کریڈٹ شیخ راشد اور ان کے بولڈ ڈیسیجن کو جاتا ہے۔ دبئی کو مزید آگے لے جانے کے لیے بیرون ممالک سے سکلڈ لوگ بھی منگوائے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا کراچی ایئرپورٹ بہت بڑا اور بیزی ایئرپورٹ سمجھا جاتا تھا۔ کراچی کی لوکیشن اچھی ہونے کی وجہ سے امریکن اور برطانوی ایئر لائن ساری ادھر رک کے جاتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ پی آئی اے بہت بڑی ایئر لائن بن گئی تھی اور اسی ساری صورتحال کو شیخ راشد دبئی کنورٹ کرنا چاہتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ دبئی کے ایئرپورٹ پر مزید رن وے بھی بنائے گئے اور اس سے دبئی کو یہ فائدہ ہوا کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان چلنے والی فلائٹس ری فلنگ کے لیے یہاں پر رکنا شروع ہو گئی۔ لیکن شیخ راشد کے دماغ میں اور ہی کچھ چل رہا تھا اور وہ اس سارے بزنس کو دبئی کنورٹ کرنا چاہتے تھے اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے 1985 میں ایک ایئر لائن شروع کی گئی جس کا نام ایئر ایمریٹس رکھا گیا اور اس کے لیے کافی پیسے دے کر پاکستان سے ہی جہاز خریدنے شروع کیے گئے اور آہستہ آہستہ یہ سارا ایئر لائن کا بزنس دبئی چلا گیا اور اس طرح ایئر ایمریٹس باقی تمام ایئر لائنز کو پیچھے کر دیتی ہے کیونکہ دبئی سرکار ایئر ایمریٹس کو مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے فنڈز جاری کرتی ہے اور ٹیکس ان سے بالکل نہیں لیتی۔ اسی دوران دوسرے ممالک کی ایئر لائن سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ ابھی تک دبئی میں صرف شپس کے ذریعے آنے جانے والے لوگوں کے ذریعے ہی کمایا جا رہا تھا، لیکن شیخ راشد چاہتے تھے کہ دبئی ایک ٹورسٹ پوائنٹ بھی بنے۔ ادھر ورلڈ کلاس ہوٹلز اور ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی لوگ یہاں نہیں رک پا رہے تھے۔ اس کا حل نکالنے کے لیے دبئی نے اپنے ٹورسٹ پوائنٹ میں گلیمر کو لایا اور پوری دنیا میں جو چیزیں مشہور تھی اسے بڑے پیمانے پر دبئی میں لایا گیا۔ 1999 میں دبئی میں برج العرب ہوٹل بنوایا گیا۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل تھا۔ ابھی دیکھنا یہ تھا کہ یہ ہوٹل ٹھیک سے چلتا اسی سال 1999 میں شیخ راشد وفات پا جاتے ہیں اور ان کی جگہ شیخ محمد بن راشد دبئی کے نئے کنگ بنتے ہیں۔ شیخ محمد بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور 1 دسمبر 1999 کو برج العرب ہوٹل کا افتتاح کر دیا۔ یہ اس وقت کا سب سے مہنگا اور لگزوریس ہوٹل تھا اور یہ دنیا میں اس وقت اکیلا 7 سٹار ہوٹل ہے جس میں آنے والے مہمانوں کے لیے الگ بیچ اور ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا۔ اس ہوٹل سے دبئی نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے بہترین بلڈنگز کو بڑے پیمانے پر دبئی میں بنوایا گیا۔ اس کام کے لیے دنیا بھر سے بہترین انجینئرز بھی یہاں لائے گئے۔ دنیا کے بہترین پانی کا سسٹم بھی دبئی میں لگایا گیا جس سے سمندر کے پانی کو ہی پینے کے لائق بنایا گیا۔ دبئی کے پورٹس کو تو ٹیکس فری کیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ پورے ملک کو ہی ٹیکس فری قرار دے دیا گیا تھا اور اس فیصلے کے بعد دبئی میں بزنس مین کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ عام عوام اور بزنس مین سے ٹیکس لینے کی بجائے انہوں نے ٹورزم، آئل ایکسپورٹ اور ٹریڈنگ کا فنڈ ہی یوز کیا۔ دبئی میں بزنس مین کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ عام عوام اور بزنس مین سے ٹیکس لینے کی بجائے انہوں نے ٹورزم، آئل ایکسپورٹ اور ٹریڈنگ کا فنڈ یوز کیا
اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں نے اپنے بزنس اور ان کے ہیڈ کوارٹرز دبئی میں شفٹ کر دیے۔ دبئی میں تقریباً 35 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور اس میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ اماراتی شہری ہیں۔ دبئی میں چاہے جتنے بھی لوگ رہتے ہوں، لیکن دبئی کسی بھی غیر ملکی کو اپنی شہریت نہیں دیتا۔ دبئی کے شہری صرف عربی ہی ہوتے ہیں جو 1925 سے پہلے یہاں پر آباد تھے یا پھر جن کے والدین اماراتی ہوں، مطلب UAE کے شہری ہوں۔ دبئی کے قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی خاتون سے شادی کر کے اماراتی شہریت حاصل کر لی جائے۔ دوسری طرف کوئی بھی غیر ملکی خاتون اگر کسی اماراتی مرد سے شادی کر بھی لے تو 7 سال شادی کے بعد اور ایک بچہ ہونے کے بعد ہی اسے شہریت مل سکے گی۔ اگر بچہ نہیں ہوتا تو شادی کے 10 سال بعد اسے شہریت ملے گی۔ اور غیر ملکی مرد کو بھی اماراتی شہریت ملنے کا ایک طریقہ ہے، اگر وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین، ڈاکٹر یا سائنٹسٹ ہو اور اسے کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہو تو ایسے اماراتی شہریت مل سکتی ہے، لیکن ووٹنگ رائٹس اسے بھی نہیں ملتے۔ اماراتی شہریت کے بے شمار فائدے ہیں، جیسے فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ کیئر، فری کاسٹ آف لیونگ الاؤنس۔ یہ ایک طرح کی منتھلی انکم ہوتی ہے۔ اگر اماراتی شہری پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو انہیں ماہانہ 1.5 لاکھ کا ٹاپ اپ بھی دیا جاتا ہے۔ اگر اماراتی شہری کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ حکومت وقت کو درخواست کر سکتے ہیں اور انہیں زمین بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک اماراتی شہری پیدا ہوتے ہی ملینئر بن جاتا ہے۔ یہ ساری سہولیات اس لیے دی جاتی ہیں کہ اماراتی شہری خوش رہ سکیں۔ اگر یہ خوش نہیں رہیں گے تو یہ پھر جمہوریت کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ 2011 میں پورے مڈل ایسٹ میں جمہوریت کے لیے احتجاج ہوئے تھے، لیکن دبئی میں ایک بھی احتجاج ریکارڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ دبئی کے شہری اس نظام کو نہیں بدلنا چاہتے۔